السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر اس میں شاہوں والا غرور نہ تھا۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مصروف تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور پھر وہ زارو قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو درخت کے پیچھے سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اسے دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اپنے دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا اور انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی۔ یہ سوچ کر کے مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب عورت تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر سو رہے تھے۔ وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس میں میرا یہ قصور تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اس پہ ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اس سے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ لکڑہارا بولا، میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ شاید وہ میری مدد کر سکے، وہ کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر گیا، بلک بلک کر رونے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی ساری رام کہانی سنائی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتر کر لکڑہارے سے کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے،
بالآخر تیز بارشوں کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا۔ اس کا گزر وہاں سے ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو میری ماں کی لاش دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگ رہا تھا۔ شہزادی بھی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسو سے اس کا دل بھر آیا۔ شہزادی نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اسی لمحے اپنی اصل روپ میں واپس آیا۔ خدا کے حضور سجدے میں گر گیا۔ شہزادی سے بھی معافی مانگی۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔